نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله على كل شيء قدير۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان زندگی میں ہزاروں طرح کی خواہشات انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، پھر انسان ان کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی جد و جہد کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ تا حیات پوری نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر انسان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے بینک بیلنس اچھا ہو جائے، کسی نے کوئی بہترین گاڑی کا سوچا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آج میں نبیوں کی دو ایسی خواہشات آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ خواہش تو نبیوں کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو اگر ہماری خواہش بھی کوئی پوری نہ ہو، بجائے غم کرنے کے، بجائے تکلیف محسوس کرنے کے، انسان صبر کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی شدت سے خواہش تھی کہ کاش اس کا بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری بات کو مان لے اور میری کشتی میں سوار ہو جائے۔ بیٹے سے ہم کلام بھی ہوئے تو بیٹے نے صاف انکار کر دیا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا تمہاری یہ تو خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ میں تمہاری کشتی میں سوار ہو جاؤں، میں تمہاری بات مان کر تمہارا کلمہ پڑھ لوں۔ ہاں یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نوح علیہ السلام کو فوراً ٹوک دیا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، دوبارہ یہ بات کرنی بھی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ خواہش تھی کہ وہ بچ جائے لیکن پوری نہیں ہوئی۔ تو انسان کی خواہشوں پہ اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کی کون سی خواہش کو پورا کرنا ہے، کون سے ارمان کو پورا کرنا ہے اور کون سی خواہش کو تا حیات تا زندگی پورا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کی بھی ایک خواہش تھی۔ خواہش کیا تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پہ حج قران کے لیے، حج قران ہوتی ہے کہ حج کرنے والا حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہے اور اپنی قربانی کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو حج قران کے لیے جب احرام کو باندھا، مکے کے اندر پہنچے، تو جو صحابہ کرام قربانی نہیں لے کر آئے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد تم نے احرام کو کھول دینا ہے اور حلال ہو جانا ہے ہر چیز سے۔ اور خود اللہ کے نبی نے احرام نہ کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو بعد میں معلوم ہوا ہے کہ حج تمتع جو ہے وہ حج قران سے بہتر ہے، تو میں کبھی بھی اپنی قربانی کو ساتھ لے کر نہ آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو حج قران کی جگہ حج تمتع کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ موقع دے میں اب حج تمتع کروں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ جو خواہش تھی حج تمتع کرنے والی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر رہ گئی۔ یہ خواہش اللہ کے نبی کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی۔ تو دوستو، ہر انسان کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ کوئی خواہش اگر پوری نہ بھی ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے اس طرح صبر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔